صلی ونسلم علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے آپ حضرات کے سامنے انسانی حقوق کے متعلق چند باتیں ذکر کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک انسان پر، ایک مرد پر یا ایک عورت پر اللہ کی طرف سے دو حقوق لازم ہوتے ہیں۔ پہلا حق جو ہے یہ اللہ تعالی کا ہے۔ اللہ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اسے وحدہ لا شریک مانا جائے، یہ اللہ کا حق ہے۔ دوسرا حق جو ہے یہ بندوں کا حق ہے، یعنی جسے حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ وہ بندوں کا حق بندوں کے ساتھ لاحق ہے۔ اگر کوئی بھی بندہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے کسی دوسرے بھائی کے ساتھ زیادتی کرے، ظلم کرے، اس پر ہاتھ اٹھائے، اس کے ساتھ کمی زیادتی کرے، اس کا مال چھین لے، دھوکہ دے، تھپڑ مارے، خون نکالے، یہ ساری چیزیں اسی چیز کے اندر شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اور نبی علیہ السلام نے ان چیزوں سے منع فرمایا۔ یہ سپیکر بند کرو۔ منع فرمایا کہ کسی بھی آدمی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی پر ظلم کرے یا زیادتی کرے یا اس کے ساتھ کوئی بھی ایسا فعل کرے کہ جس کی وجہ سے اس بندے کے دل کے اندر تکلیف ہو، دماغ کے اندر تکلیف ہونی شروع ہو جائے۔ فرمایا ایسا کوئی بھی مومن بندہ فعل نہ کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حقوق العباد کے حوالے سے اتنی احتیاط کیا کرتے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے تو پتہ کرتے اس بندے پر کوئی قرض تو نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا یا رسول اللہ اس نے میرا اتنا قرض دینا ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے لوگوں اس بندے کا میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، کسی اور بندے نے تم میں سے آ کر جنازہ پڑھانا ہے تو پڑھا دو، میں اس بندے کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ کیوں؟ اس بندے کے اوپر قرض ہے، اس نے اپنی زندگی کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کو ان کا حق واپس کیوں نہیں کیا؟ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا احتیاط کیا کرتے تھے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، تم بھی ان چیزوں سے احتیاط کرو، اپنی زندگی کو پرامن بناؤ، اپنی زندگی کے اندر لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، قطع رحمی نہیں کرنا۔ یہ اللہ کے محبوب پیغمبر کا فرمان اور قرآن کا فرمان ہے۔ یہ بچہ خاموش ہو جائے، یہ کون ہے؟ بلا اس کو کیا شور کیوں کر رہا ہے؟ خاموش ہو کے بیٹھ جا، خاموش۔ یہ اللہ کی طرف سے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے پیغام ہے۔ ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری زندگی ان کی گواہ ہے۔ 63 سالہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری۔ 63 سال کے اندر نبی علیہ السلام نے کسی بندے سے کوئی بدلہ نہیں لیا، کسی سے کوئی بدلہ نہیں۔ لوگوں نے تھپڑ مارے، لوگوں نے چیزیں پھینکی، لوگوں نے کیا کچھ کیا، کوڑا پھینکا، گند پھینکا۔ نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے کی حالت کے اندر ہیں، ابو جہل نے آ کر اوجڑی لا کر نبی علیہ السلام کے اوپر پھینک دی۔ اب اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بندے سے چاہتے تو بدلہ لے لیتے، لیکن نبی علیہ السلام نے بدلہ نہیں لیا۔ یہ ہمیں سکھانے کے لیے کہ لوگوں تم دنیا کے اندر ایک امتحان دینے کے لیے آئے ہو۔ کیا مسئلہ ہے تیرا؟ سائیں بیٹھ جا، نہیں تو بھاگ جا۔
یہ عجیب کام کرتے تھے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی رسول آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے جہاد کے مسائل بیان کیے، فضائل بیان کیے۔ اس صحابی نے جب سنا تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر میں بھی جہاد کے اندر شریک ہو جاؤں تو میں جہاد کرتے کرتے اس کے اندر شہید ہو جاؤں، شہادت جیسا عظیم الشان مقام حاصل کر لوں، تو کیا یا رسول اللہ میری بخشش ہو جائے گی، میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اے میرے صحابی، تو جہاد کے اندر جا کر لوگوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ جہاد کرے، کرتے کرتے خود شہید ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تجھے جنت عطا فرمائیں گے، تیرے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس نے یہ بات جب سنی، جہاد کے اندر جانے ہی لگا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھہر جا، الا الدین، اگر تیرے اوپر کسی بندے کا قرض ہوا وہ تجھے معاف نہیں ہوگا، وہ قرضہ ادا کر دے تب جا کر تجھے جنت ملے گی۔ اس لیے پیارے بھائیوں، نبی علیہ السلام نے حقوق العباد کو، بندوں کے حق کو بہت زیادہ بیان کیا، بہت زیادہ زور دیا۔ اس لیے زور دیا تاکہ لوگ اپنی زندگی کے اندر، معاشرے کے اندر فساد کا سبب نہ بنے، فساد کو ختم کرنے والے بنے، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے بنے۔ اور یہ جب باتیں آ جائیں گی ہمارے اندر، ایک دوسرے بھائی کا خیال کرنے والے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، کسی سے قرضہ لیا تو اسے وقت پر قرضہ واپسی دے دو۔ اگر تم نے کسی کو پیسے دیے ہیں، کسی بندے کو ضرورت تھی، دے دیے، اب تمہارا حق یہ بنتا ہے کہ تم اپنے دل کے اندر ہی کہو یا ٹھیک ہے، اگر اس نے پیسے دیے ٹھیک، نہ دیے تو میں نے اسے کیا کیا، معاف کر دیا۔ یہ معاف کرنے والا دل اپنے اندر پیدا کرو، اس دل کے اندر معافی والا جو کیٹیگری ہے یہ ساری اپنے اندر لے آؤ، تاکہ تم کل کو کسی بھی میدان کے اندر اترو تو تمہارا دل پاک ہو، کامیاب ہو، دنیا کے اندر کامیاب ہوا، پاک ہوا، آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ تمہیں اسی طرح پاک دل کے ساتھ پاک جنت عطا فرمائیں گے۔ کیا کہتے ہو؟ ہر بندے کو اس جنت کی ضرورت ہے، ہر بندہ چاہتا ہے مجھے جنت مل جائے، جنت بھی مل جائے اور جنت کی نعمتیں بھی مل جائیں اور مجھے عذاب بھی نہ ہو، پرسکون مطمئن ہو کر میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو جنت ملنے کا سبب یہ ہے سب سے پہلا کہ اپنے عزیزوں اقارب یا پھر اپنے ساتھ رہنے والے لوگ یا پھر اپنے معاشرے کے لوگ یا اپنے بڑوں کا، اپنے چھوٹوں کا، جتنے بھی ہیں ان تمام کا ادب تم پر لازم اور ضروری ہے۔ اگر یہ ادب نہیں ہے، ان کا احترام نہیں ہے، جنت نہیں ملے گی۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن سے بندہ رہ جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر کر لے اللہ اسے جنت دے گا۔ ایک بندہ ہے بہت بڑا اللہ کا گھر تعمیر کروا رہا ہے، بہت بڑا اللہ کا گھر تعمیر کروا رہا ہے، دوسری طرف وہی بندہ لوگوں کو گالیاں دے رہا ہے، وہی بندہ اللہ کا گھر بھی بنایا اس نے بہت بڑا، دوسری طرف وہ لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، ان کے ساتھ ان کا حق مار رہا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو عمل ہیں اس کا رویہ اپنے بڑوں سے درست نہیں ہے، یا اس بندے کا رویہ اپنے چھوٹوں سے درست نہیں ہے، تو فرمایا یہ بندہ صدقات تو بڑے کر رہا ہے، زکاتیں بڑی دے رہا ہے، مدارس بنا رہا ہے، مساجد تعمیر کروا رہا ہے، غریبوں کے اندر مال تقسیم کر رہا ہے، اس کا مال کسی کام کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے پھر بھی کہاں لے جائیں گے؟ جہنم کے اندر۔ اس لیے پیارے بھائیو، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے بندہ اسلام سے ہٹ کر، دین سے ہٹ کر چلتا ہے تو اس کا نظریہ اور اس کا جو محل ہے پھر وہ جہنم بن جاتی ہے۔ اس لیے ہم نے اپنی زندگی کے اندر کس چیز کو لے کر آنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو لے کر آنا ہے، اللہ کے قرآن کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہے۔ ہم نے قرآن پڑھنا بھی ہے، قرآن پر عمل بھی کرنا ہے۔ یہ عمل کس طرح ہوگا؟ آپ نے جمعے کے اندر کوئی بیان سنا، مولوی صاحب نے کہا بھائی کوئی بھی بندہ آئے تو اسے مسکرا کر ملا کرو، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ عمل شروع کر دینا ہے بھائی، بس
कोई भी बंदा मिल रहा है मुस्कुरा कर अच्छे तरीके से। अब मौलवी साहब ने बयान किया कि जब भी खाना खाने लगो तो दोनों हाथ पहले धो लिया करें, ये सुन्नत है। तो आपने उस चीज को पकड़ लेना। यूं छोटी छोटी चीजों से अमल करते 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 एक दिन आप अमल के पहाड़ बन जाएंगे। जब बंदा अमल के अंदर पुख्ता है तो उसकी तमाम जिंदगी पुख्ता हो जाएगी, सारी जिंदगी पाक हो जाएगी और फिर वो बंदा जन्नत में जाने वाला बन जाएगा। आखिरी रिवायत बयान करूं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सहाबा से पूछा, मिनल मुफलिसी, और मेरे सहाबा मुफलिस आदमी कौन है, गरीब बंदा कौन है? हर बंदा यहां भी जो मौजूद है यही सोच रहे होंगे कि गरीब वही है जिसने अपनी जिंदगी के अंदर मालो दौलत को नहीं देखा, मालो दौलत उसने नहीं पाया। सहाबा से पूछा, सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह मल्ला दिरहम लहू, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, गरीब आदमी वो है कि जिसके पास कोई दिरहम ना हो, वला मुता लहू, जिसके पास कोई साजो सामान ना हो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये तो दुनियादारी के एतबार से है, मैं आखिरत के एतबार से बात कर रहा हूँ। अल्लाह के हाँ जब बंदे पेश किए जाएंगे मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ। जब ये कहा सहाबा खामोश। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो मुफलिस बंदा, गरीब बंदा वो है कि उसने दुनिया के अंदर रहते हुए कई तादाद के अंदर नमाजें पढ़ी, जिक्र किया, अज़कार किए, ज़कातें दी, सदकात दिए, रोजे रखता रहा, हज करता रहा, गरीबों के अंदर माल तकसीम करता रहा, यतीमों के अंदर माल तकसीम करता रहा। लेकिन जब उस पर मौत आई, दुनिया से चला गया, क़यामत के दिन अल्लाह के सामने पेश हुआ, उसके दिल के अंदर ख्याल आया, मेरे पास तो नेकियों के ढेर लगे हुए हैं, मेरे पास तो बड़ा सवाब जमा हुआ है, मैंने दुनिया के अंदर बड़े अच्छे अच्छे अमल किए हैं, आज मैं अल्लाह के हाँ कामयाब हूं। उस बंदे के ज़हन के अंदर ख्याल आया, दिल के अंदर ख्याल आया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इतने में ही चंद आदमी आएंगे। एक आदमी कहेगा, या अल्लाह यही वो बंदा है जिसने दुनिया के अंदर रहते हुए मुझे थप्पड़ मारा था, मैं आज हिसाब लेने आया हूं। अल्लाह फरमाएंगे, तेरे खजाने के अंदर जितनी नेकियों का सवाब लिखा है उनमें से नेकियों को निकाल कर इस बंदे को दे दे जिसे तूने थप्पड़ मारा था। वो निकाल कर उसे देगा, वो नेकियां लेकर कहां? जन्नत में चला जाएगा। दूसरा आएगा, या अल्लाह यही वो बंदा है जिसने मुझे दुनिया के अंदर गालियां दी थी, अल्लाह उसकी नेकियां निकाल कर उस बंदे को दे देंगे, वो भी जन्नत में चला जाएगा। तीसरा आएगा, या अल्लाह इसने दुनिया के अंदर रहते हुए मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए थे, झूठे इल्जाम, ये फुला करता है, ये फुला करता है, आज या अल्लाह मुझे बदला चाहिए। अल्लाह उसकी नेकियां निकालेंगे, फिर उस बंदे को दे देंगे जिस पर उसने दुनिया के अंदर रहते हुए तोहमतें लगाई थी, वो भी जन्नत में चला जाएगा। जिसके पास नेकियों के अंबार लगे हुए थे उसकी नेकियां कम होती जाएंगी। फिर एक बंदा आएगा, कहेगा, या अल्लाह इसने दुनिया में रहते हुए मेरी गीबतें की, मेरा खून बहाया, मुझे मारा, या अल्लाह मुझे इससे बदला लेकर दे। अल्लाह ताला उसकी तमाम नेकियां यूं तकसीम कर देंगे। हत्ता के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुछ ऐसे लोग बाकी होंगे जिनका इसने बदला देना होगा। वो आएगा, कहेगा, या अल्लाह मुझे बदला चाहिए। अल्लाह उसके तमाम गुनाह, उनके अजाब सारे उठाकर इस बंदे पर डाल देंगे जिसने नेकियों के ढेर लगाए हुए हैं। सारे गुनाह इस पर आ जाएंगे। जब गुनाह आएंगे इस पर तो फिर इसके पास कोई चाराकार नहीं होगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला इसे उठाकर जहन्नम के अंदर डाल देंगे। ये है मुफलिस, ये है गरीब आदमी। इसलिए मिसाल जो पंजाबी की मशहूर है, नेकी करते खूंच डाल। मिसाल मशहूर है कि बंदा नेकी भी कर रहा हो, दूसरी तरफ लोगों को गालियां भी दे रहा हो, नेकी भी कर रहा है और दूसरी तरफ लोगों का हक भी छीन रहा है। ये इस्लाम नहीं सिखा रहा। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि लोगों के साथ सिला रहमी करनी है। तेरी इबादत बाद में शुमार की जाएगी, पहले तेरा रवैया लोगों के साथ कैसा है। अल्लाह के महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 40 साल का अरसा गुजारा। 40 साल तक लोगों को ये नहीं बताया, लोगों नमाज इस तरह पढ़नी है,
لوگوں زکات اتنی ہے، صدقہ اتنا دینا ہے، لوگوں یہ چیز اس طرح ہے، یہ چیز اس طرح. کتنی دیر تک؟ 40 سال تک. 40 سال تک نبی علیہ السلام نے اپنا کردار دکھایا. میں جھوٹ نہیں بولتا، میں گالیاں نہیں دیتا، میں کسی سے بد تہذیبی سے پیش نہیں آتا. نبی علیہ السلام نے اپنا کردار دکھایا، سب کچھ لوگوں کو دکھایا. ایک وقت آیا تب نبی علیہ السلام نے انہیں پیغام دیا. یعنی سب سے پہلی جو چیز ہے وہ بندے کا اپنا کردار صاف ہونا چاہیے، بندے کا اخلاق لوگوں کے ساتھ صاف ہونا چاہیے، تب جا کر یہ ساری چیزیں پر اثر بنے گی. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت والی صحیح معنوں میں زندگی عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.